السلام علیکم دوستو، آج تربیت اولاد کے جس بنیادی اصول پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بچے کو جسمانی سزا کم سے کم دیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، اسلام چند چیزوں کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک جس چیز کی طرف اسلام منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو جسمانی سزا نہ دیں۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، اب تو ماہرین نفسیات نے مختلف اپنے ریسرچ کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ وہ بچے جن کو آپ جسمانی سزا دیتے ہیں ان کے اندر 3 طرح کی روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دوستو جسمانی سزا سے جنم لینے والی بیماریوں میں پہلی بیماری جو ہے وہ ہے بغاوت۔ دوستو وہ بچے جن کو جسمانی سزا کا سامنا ہوتا ہے وہ والدین اور معاشرے کے باغی ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم بچے کو جسمانی سزا دیتے ہیں تو یہ ہمارا بینک ڈپازٹ ہے جو سیونگ اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ ریٹرن آتا ہے اور ود انٹرسٹ ہی ریٹرن آتا ہے۔ دوستو جب ہم بچے کو سزا دیتے ہیں اور جسمانی ہم اسے ٹارچر کرتے ہیں تو بچہ اس کے جواب میں ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بچہ کمزور ہے ہمارے مقابلے میں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں راسخ ہو رہی ہوتی ہیں۔ بچہ ہمارا مارا ہوا تھپڑ واپس ضرور کرتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ تھپڑ نافرمانی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا تو کبھی منمانی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ دوستو یہ تھپڑ کبھی بری دوستیاں بچہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا تو کبھی وہ لیٹ نائٹ گھر آ کے آپ کو تھپڑ مارے گا۔ کبھی بچہ من پسند شادی کر کے، آپ کی مرضی کے بغیر شادی کر کے آپ کو تھپڑ مارے گا تو کبھی وہ بیرون ملک شفٹ ہو کے والدین کو بزرگی کی عالم میں چھوڑ کر آپ کو تھپڑ مارے گا۔ تو جو دوسری بیماری دوستو بچے کے اندر جنم لیتی ہے وہ ہے کریمنل مائنڈ ہو جانا۔ آپ کا بچہ کریمنل مائنڈ ہو جاتا ہے۔ وہ بچے جن پر بچپن میں تشدد کیا جاتا ہے وہ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جب بچہ غلطی کرتا ہے اور ہم اسے پوچھتے ہیں کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے تو وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو جھوٹ کی بنیاد ہم خود رکھوا رہے ہیں۔ بچے کے اندر اخلاقیات کی گراوٹ ہو جاتی ہے۔ یہی بچے جو تشدد کا شکار ہوتے رہتے ہیں یہ بڑے ہو کر ڈاکہ زنی، چوری، ڈکیٹی اور منشیات کی سمگلنگ میں انوالو ہوتے ہیں۔ دوستو تیسری برائی جو اس کے اندر جنم لیتی ہے وہ ہے احساس کمتری۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یا دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے اس کی عزت نفس جب مجروح ہوتی ہے تو یہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ دوستو وہ پوری زندگی اسی احساس کے ساتھ گزار دیتا ہے کہ شاید والدین کے دل میں میرے لیے کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ دوستو دراصل بچہ غلطی یا بدتمیزی نہیں کرتا، بچے کی غلطی دراصل سیکھنے کا ایک عمل ہی ہوتا ہے۔ وہ متجسس ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنے کے عمل کے دوران اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں یاد رکھنی چاہیے جب بچہ غلطی کرے تو ہمارا مقصد بچے کی اصلاح ہو۔ آپ بچے کو کبھی بھی جسمانی سزا نہ دیں، بلکہ اگر آپ کا بچہ غلطی کرے تو آپ اپنے چہرے کے تاثرات بدل لیں۔ آپ اسے یہ احساس دلائیں کہ مجھے یہ کام بہت برا لگا ہے۔ اگر آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے تو اسے آپ غصہ شو کریں، لیکن یہ غصہ اصلی والا نہ ہو۔ اگر آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی تذلیل اور تحقیر نہ کریں، کبھی بھی بچے کو ابیوز نہ کریں غلطی کرنے میں۔ اور اگر آپ کے بچے نے غلطی کی ہے تو دوستو کبھی بھی اس کو سزا لوگوں کے سامنے نہ دیں۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اگر آپ کبھی پبلکلی لوگ آپ کو کوئی ٹارچر کرے تو آپ کی عزت نفس کتنی مجروح ہوتی ہے۔ اسی طرح بچے کی پوری دنیا جو کہ اس کا خاندان ہوتا ہے، جب اسے پورے خاندان کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے ٹارچر کیا جاتا ہے تو اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ اور اگر ہمیں بچے کو سزا دینی ہے تو اسے تعمیری سزا دیں۔ مثلا آپ بچے کو کہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے لہٰذا آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ بچے کو 5 دفعہ وضو کروانے کی سزا دے سکتے ہیں۔ آپ بچے کو ڈکشنری میں سے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے کی سزا دے سکتے ہیں۔ آپ بچے کی پاکٹ منی بند کر سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا دوستو، بچے کی غلطی پر سزا کی بجائے اس غلطی کا سبب تلاش کر کے ہمیں وہ سبب ختم کر دینا چاہیے۔ جب ہم اس ریزن کو ختم کر دیتے ہیں تو بچے کی غلطی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو جسمانی سزا دیتے ہیں بچے کی درست رہنمائی نہیں کرتے اور ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل و فہم سے مختلف مسائل حل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اب بچے کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچے کو وقت دے کے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی بات کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے میں آر محسوس کرتے ہیں. یاد رکھیے گا دوستو، اگر ہمیں بچے کو سکھانا ہے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کاؤنسلنگ ہونے کے باوجود وہ غلطی کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا دوستو، آج کا ہمارا بنیادی اصول یہ تھا کہ اگر ہم نے بچے کو سزا دینی ہے تو اسے جسمانی سزا نہ دیں، بلکہ اسے ایسی سزائیں دیں جس سے وہ مزید چیزیں سیکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.